کربلا. بس کربلا کا نام سننا تھا. یہ 2 محرم کو رہا واقعہ. کربلا کا نام سننا تھا. امام نے کہا بس ہم یہی قیام کریں گے, خیمے لگا دیے جائیں. حضرت امام حسین نے کربلا کی اس زمین کو, وہاں کا جو قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو اسد, اس سے خریدا. اس کربلا کی زمین کو خریدا, اور خریدنے کے بعد اس سے بنی اسد کے لوگوں کو ہبا کر دیا, تحفہ کر دیا. بس آپ کا اس قبیلے کے لوگوں سے ایک ڈائلاگ ہوا. کیا ہوا؟ بنی اسد کے لوگوں سے آپ کا بڑا عجیب مکالمہ ہوا. کیا کہا؟ دیکھو بنی اسد کے لوگوں, جب اس جگہ پر ہم سب مارے جائیں گے, اس زمین پہ ہم سب شہید ہوں گے, جب کوئی ہماری قبروں کا پتہ پوچھنے آئے نا تو انہیں بتا دینا. جو کوئی زیارت کی غرض سے آئے نا اس سے اپنا مہمان بنا لینا, اسے پانی پلا دینا. پھر 3 فقرے کہے امام حسین نے 3 مختلف طبقات سے. کیا مطلب؟ پہلے مردوں سے مخاطب ہوئے, کہا دیکھو اے بندگان ہے, مردان ہے بنو اسد, اے بنو اسد کے مردوں, جب یہ ہمیں مار کر چلے جائیں نا تو بس کھیتی باڑی, اور کیوں کہہ رہے ہیں آگے آپ کو سمجھ آئی, تو کھیتی باڑی کے بہانے یہاں آنا, قبریں کھود دینا, ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. پھر ان کی عورتوں سے کہا دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, دیکھو میں زینب کا بھائی ہوں, دیکھو اگر تمہارے مرد نہ آئے نا تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا, گڑھے کھود دینا اور ہمیں دفنا دینا. پھر بچوں سے کہا بنی اسد کے, دیکھو اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے نا تم کھیلنے کے بہانے آنا, ہاتھوں میں مٹی بھر بھر کے ہماری لاشوں پہ ڈال دینا. گویا کہہ رہے ہو کہ دیکھو بچوں تمہارا کھیل ہو جائے گا, ہماری تدفین ہو جائے گی. حسین کربلا پہنچ گئے ہیں. اب یزیدی فوجوں کی کربلا آمد ہو رہی ہے. دن گزر رہے ہیں. 2 محرم کو آئے ہیں, 3 محرم, 4 محرم, 5 محرم, 6, 7 محرم الحرام. 7 محرم الحرام سے پانی بند کر دیا. اب ان خیموں میں رہنے والوں کے پاس پانی نہیں ہے, پانی بند کر دیا گیا. 8 محرم. اب شب 9 محرم الحرام آ گئی. شب 9 یعنی کہ اگلے دن 9 محرم الحرام ہے. امام حسین نے, یعنی اب اس رات جنگ ہو جانی تھی, اگلے دن جنگ ہو جانی تھی 9 محرم الحرام کو. امام حسین نے 1 رات کی مہلت لی, 1 رات اور دی جائے. کیوں؟ بلکہ علماء کہتے ہیں مہلت لی نہیں تھی, مہلت دی تھی. کیا مطلب؟ کہ دیکھو ایک بار پھر سوچ لو یہ کیا کرنے جا رہے ہو. مہلت اس لیے بھی کہ 1 رات اور حسین اپنے پروردگار کی عبادت میں گزارتے, اس لیے بھی. اور مہلت اس لیے بھی کہ امام حسین اپنے ساتھیوں کو بھی ایک اور موقع دینا چاہتے تھے. کیا مطلب؟ یہ آج کی شب کا واقعہ ہے, آج شب عاشور ہے نا, تو یہ داستان کربلا بھی اور شب عاشور کا واقعہ بھی سنیے. امام حسین اپنے ساتھیوں کو ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں. کیا مطلب؟ شب عاشور ہے اور کیا ہو رہا ہے, یعنی کہ امام حسین چاہتے ہیں کہ کوئی زبردستی ساتھ نہ رہے, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. سو کیا ہوا؟ اب شام ہوئی, امام حسین نے اپنے تمام تر ساتھیوں کو مجتمع کیا. امام حسین نے اپنے تمام تر ساتھیوں سے ایک ڈائلاگ کیا, خطاب فرمایا. کیا کہا دیکھو خدا تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر دے گا. دیکھو آگاہ ہونا, دشمن کل ضرور جنگ کرے گا. میں حسین ابن علی تم سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں, جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ. دیکھو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں, رات کا اندھیرا ہے, اس اندھیرے میں یہاں سے چلے جاؤ. اصحاب نے کہا مولا آپ کیسی بات کر رہے ہیں, یہ ناممکن ہے. کچھ روایات کے مطابق امام حسین نے ایک اور کام کیا اسی موقع پہ. کیا کیا؟ خیمے کا چراغ بجھا دیا, خیمے میں چراغ بجھا دیا. اور اگلا جملہ کہا دیکھو اگر شرمندگی کے مارے نہیں جا رہے ہو نا تو اب میں نے اندھیرا بھی کر دیا ہے, چلے جاؤ. کچھ دیر بعد چراغ دوبارہ جلایا گیا. جب چراغ جلایا گیا تو اب خیمے میں ایک نیا ماحول تھا. کیا ہوا؟ گردنوں پر تلواریں رکھی ہوئی اصحاب نے کہا مولا ابھی اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں اتار لیں گے مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اب امام حسین کے خانوادے کی باری ہے, اب گھر والے قربان ہونے لگے ہیں. امام حسن کے فرزند جناب قاسم, جنہوں نے کل رات پوچھا تھا, شب عاشور پوچھا تھا کہ بابا جان میرا نام ہے نا شہداء میں, وہ بھی شہید ہو گئے ہیں. ان کی بھی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی ہے. امام حسین جناب قاسم
کی लाश एक गठड़ी में लाए हैं। हजरत अब्बास भी शहीद हो गए, हजरत ओनो मोहम्मद भी शहीद हो गए हैं, जनाबे ज़ैनब सजदे शुक्र में गिर गई हैं, लेकिन हुसैन को रुखसत करने वाला कोई नहीं है, जुलजना पर सवार करने वाला कोई नहीं है। हुसैन जब के चले बादे दोपहर रन को, न था कोई कि जो थामे रकाबे तौसन को। हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को, सकीना थाम रही थी अबा के दामन को, न आसरा था कोई शाहे करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई।